الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک کا نذرانہ مل جل کر سماعت کیجئے بھی اور پڑھیے بھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ اسماء سے مرکب ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک دو باتیں اس حوالے سے رکھوں گا اور یہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام ایسا عطا فرمایا ہے کہ جو کسی زمانے کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کو شان ایسی عطا فرمائی ہے جو کسی زمانے کی محتاج نہیں ہے۔ ہر شے کو آپ کا محتاج بنایا، لیکن آپ کو کسی کا اپنی ذات کے سوا محتاج نہ بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو نام عطا کیا ہے اس کے اندر بڑی شان ہے، اور یہ جو جملہ عطا فرمایا ہے اس کی بھی بڑی شان ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، اسماء سے مرکب ہے۔ محمد بھی لفظ جو ہے اسم ہے، رسول بھی اسم ہے، اور اللہ بھی اسم جلالت ہے۔ تینوں اسماء ہیں، ان سے مرکب یہ جملہ ہے۔ اہل علم طبقہ یہاں موجود ہے۔ زمانے تین طرح کے ہیں، زمانے تین طرح کے ہیں جو فعل کے اندر پائے جاتے ہیں۔ حرف زمانے کے لیے نہیں ہے، اسم بھی زمانے کے لیے نہیں ہے، یعنی اسم کو زمانے کی محتاجی نہیں ہوتی، فعل کو زمانے کی محتاجی ہوتی ہے۔ یعنی میں نے کام کیا تھا، میں کام کر رہا ہوں، یا میں کام کروں گا۔ ماضی حال مستقبل میں سے کسی ایک زمانے میں فعل پایا جائے گا، تو فعل کو زمانے کی محتاجی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے میں فعل کو داخل نہیں فرمایا ہے۔ فعل کا یہاں ذکر نہیں فرمایا، حرف کا یہاں ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ حرف طرف میں یا کنارے میں ہوتا ہے، مکمل فائدہ عطا نہیں کرتا جب تک کہ کسی کے ساتھ جوڑا نہ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فعل کا بھی یہاں استعمال، حرف کا بھی استعمال نہ فرمایا، فعل کا بھی استعمال نہ فرمایا، بلکہ اسم کا استعمال فرمایا۔ تینوں اسماء عطا فرمائے، محمد، رسول، اللہ، تینوں اسم ہیں، اور اسم کی شان یہ ہے کہ یہ کسی زمانے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا محمد اللہ کے رسول ہیں کا مطلب یہ ہے جب زمانہ نہیں تھا تب بھی محمد اللہ کے رسول ہیں، زمانہ بنا ماضی ہوا اللہ کے رسول ہیں، مستقبل بنا اللہ کے رسول ہیں، حال ہے تو بھی محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس پر تر رہیے کہ جب زمانے ختم کر دیے جائیں گے پھر بھی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کی ذات زمانے کی محتاج نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین
فرمایا کنتو نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، روح اور جسم کے درمیان تھے، ابھی ان کو تیار کیا جا رہا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج میرے سر پر عطا فرما دیا تھا۔ زمانہ نہیں بنا، ابھی وہ کائنات میں حاضر نہیں ہوئے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، السیرۃ الحلبیہ میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا گیا؟ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، سب سے پہلے جس چیز کو تیرے رب نے تخلیق کیا وہ اپنے حبیب کے نور کو تخلیق فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق کیا، تو چونکہ خلقت میں سب سے پہلے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو جب زمانے نہیں تھے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو پیدا فرما دیا تھا، آپ کے نور کو تخلیق کر دیا، لہٰذا زمانے بعد میں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نور عطا فرما دیا تھا، لہٰذا زمانے کے محتاج نہیں۔ اور حدیث نور میں یہ موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور سے تخلیق فرمایا، لہٰذا علامہ اقبال نے کہا تھا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یہ لوح، یہ قلم اور بلکہ جو کچھ بھی ہے اے حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے، لہذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تو سب کو سب کچھ ملا، لہذا یہ بات ظاہر ہو گئی کہ زمانوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خلقت عطا فرما دی تھی، تو لہذا آپ کا نام گرامی، اسم گرامی اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ دوسری بات، زمانے جو ہیں یہ اپنا وجود رکھتے ہیں، کوئی بھی کام ہے اس کو زمانے میں کیا جائے گا، لہذا میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تخلیق فرمایا اس کے بعد زمانوں میں بھیجا، یہ بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ قرآن شریف اس کے اوپر بین دلیل ہے، شاہد ہے، اس سے استشہاد کیا جا سکتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئیں گے، کوئی ماضی میں ہوگا، کوئی حال میں ہوگا، کوئی مستقبل میں، تو چونکہ سارے نبی پہلے چلے گئے، سارے نبی پہلے چلے گئے سوائے حضرت عیسیٰ کے جو بعد میں آنے والے ہیں، آسمانوں پر ہیں، تشریف لائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے، جس نبی کو نبوت ملی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں انہیں عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب تم موجود ہو تمہاری نبوت جاری، تمہاری رسالت جاری، لیکن یاد رکھو میرا حبیب آ جائے تو تمہاری نبوت اور رسالت پر ختم کی مہر لگ جائے گی، اب زمانہ چلے گا تو محمد عربی کا زمانہ چلے گا۔ اللہ یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، یہ میرے آقا کی شان ہے کہ ماضی میں بھی پیارے آقا اللہ کے رسول ہیں، حال میں بھی اللہ کے رسول ہیں، اور مستقبل میں بھی اللہ کے رسول ہیں، اور میدان محشر میں جب زمانے ختم کر دیے جائیں گے تب بھی محمد اللہ کے رسول۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ شان میرے آقا کو عطا فرمائی۔ دو روایتیں صرف آپ کے سامنے رکھ کر گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی شان اور حضور کی ذات کی شان، یہ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جانا جو نام دیا ہے اس کے اندر کیا کمال رکھا، اس کی تعریف کیا ہے؟ لفظ محمد کی تعریف کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، یہ وہ نام ہے الذی یحمد جس کی تعریف کی جاتی ہے، حمدن جس تعریف کے وہ لائق ہے، بعد حمد
جن کی جی میں انشاءاللہ جن کی یہ کہ بات دیگرے ہر نئے زمانے میں تعریف کی جاتی ہے، تعریف کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ میں حضرت کی نظر ایک شعر رباعی رکھوں گا، کس فکر میں ہے جناب امجد کہیے، بس یہ نچوڑ دے رہا ہوں، کس فکر میں ہے جناب امجد کہیے، لفظ الحمد میں ہے حمد بے حد کہیے، جب لائق حمد ہے فقط اسی کی ایک ذات، جب لائق حمد ہے فقط اسی کی ایک ذات، تو پھر کیوں نہ اللہ کو محمد کہیے۔ جب لائق حمد ہے فقط اسی کی ایک ذات، الحمدللہ رب العالمین، جب لائق حمد ہے فقط اسی کی ایک ذات، تو پھر کیوں نہ اللہ کو محمد کہیے۔ حق تو یہ ہے کہ جس کی ہر لمحے تعریف کی جاتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ نے کرم نوازی یہ فرمائی کہ اپنے حبیب کو وہ نام دیا کہ جس کو ہر لمحے بولا جا رہا ہے، تعریف کی جا رہی ہے، نام اللہ کا، ساری تعریفیں اسی کے لیے، لیکن نام اپنے حبیب کو وہ دیا کہ ہر لمحے تعریف اس کی جاتی ہے۔ جو نام محمد کی تعریف کرتا ہے، بولتا حضور کا نام ہے، تعریف اللہ کی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کو شان نام کے صدقے عطا فرمائی۔ قیامت کا دن ہوگا، صفیں ساری بن چکی ہوں گی، یہاں تک کہ ایک منادی ندا کرے گا، محمد آ جائیے۔ کیا ندا کرے گا؟ محمد، یا محمد، یہ کہا جائے گا آ جائیے۔ اب یا محمد کی جب ندا لگائی جائے گی اور کہا جائے گا آ جائیے، تو جس کا نام محمد ہوگا وہ 80 صفوں میں سے باہر نکل آئے گا، وہ کہے گا میرا نام محمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا یہ باہر کس لیے آئے اتنے سارے؟ تو عرض گزار ہوگا فرشتہ، وہ کہے گا یہ سب دعوے دار ہیں کہ ان کے نام محمد ہیں۔ پوچھا جائے گا باہر کیوں آئے؟ کہا جائے گا کہ ندا دی گئی تھی، بلایا گیا تھا، تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جتنے لوگ بھی باہر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا نام محمد ہے، میں اپنے حبیب کے نام پر نام ہونے کی وجہ سے ان کو بھی حضور کے صدقے میں جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حبیب کو نام عطا فرمایا ہے، یہ میرے آقا پر کرم نوازی ہے، اس لیے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کل بھی اللہ کے رسول ہیں، وہ آج بھی اللہ کے رسول ہیں، جب زمانے ختم ہو جائیں گے پھر بھی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر استقامت عطا فرمائے، آپ کی غلامی میں زندہ رکھے اور آپ کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔